وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ پہ گور کے دیکھنے لگے کہ صحیح ایسا تو تم ظلم نہیں کرو. تو بات سچی ہے نا, سچی بات ہے. اور میرے بیٹے نے تو کہہ دیا کہ بابا پھر ہم کہاں جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ مجھے نہیں سنیں گے تو میں آپ کو کیوں سنوں. مجھ میں دیکھو, بس فقیر سمجھ کے دیکھو, تمہیں ثواب ہوگا. نہیں تو محبوب کی صلاح کے لہجے سے دیکھو, تمہیں بہت ثواب ہوگا. اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ رات تجھے قیامت میں بڑی سود مت ہوگی. تو اس کو مرنے کے بعد جا کے ترازو رکھنا اس رات کی. تو آئے حضرت علی کے پاس آئی. آپ تو ماشاء اللہ محبوب کے بس بھائی بھی ہیں, غلام بھی ہیں, وہ سب کچھ ہے, رشتے داری بھی ہے. آپ میرے سفارش کرنے بڑا, میں تو محبوب کو تمہارے لیے نہیں کر سکتا. تو وہ دوڑتا ہوا ہے, کس کی سفارش لے جائے, سمجھے رہے ہو. میں نے بات جبرائیل کی آدھے میں چھوڑ, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے حضرت حسن بصری کی بات کی آدھا میں چھوڑ. آپ فقط ان باتوں کو یاد رکھیں کہ میں ان دونوں کو نبھاتے پھر آگے جاتا. لیکن فی الحال میں یہاں آ گیا کہ سائیں آپ میری سفارش کریں گے. آپ کو معلوم ہے جب کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو سفارشیں کرائی جاتی ہے. جب کسی کو راضی کرنا ہو تو پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر مان جائے تو ہاتھ باندھ دو. یہ طریقہ نہیں, میں خود جاتا ہوں, اگر مان جائے تو ہاتھ باندھ دو, منتیں کر دو, اسے تقسیم پیش کروں گا, مبادلہ مان جائے میری. اگر اس کو خبر ہے کہ نہیں مانے گا تو پھر سفارش لے جائے گا, یار شاہ صاحب تو چل میرے ساتھ, آئی صاحب تو چل. تو نے کبھی یہ سوچا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسباب کروں؟ تو نے سوچا؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں, کبھی سوچا کہ اتنے میں نے گناہ کیے, ساری زندگی غفلت سے گزاری, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سفارش نہیں جاؤں مہر علی کے پاس کہ سائیں تو کچھ کرے گا؟ جاؤں شاہ لطیف علی کے پاس کہ سائیں تو کچھ کرے گا؟ اگر اندھے ہو خالی قبر کو دیکھتے ہو کچھ زندے کے پاس, اگر تجھے آنکھیں نہیں تو جانا فضول ہے تمہارا. اگر آنکھیں رکھتے تو جاؤ کہو کہ سائیں کچھ تو سفارش کرو نا. اسی لیے رب العزت نے نہیں کہا کہ جب تو گناہوں سے بھر جائے تو میرے محبوب کے ہاں جاؤ, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ. جب تو گناہوں سے بھر جائے, تیرے سارے راستے بند ہو جائے تو میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ اور محبوب کو جا کے کہو کہ یا رسول اللہ, یہ اتنے گناہ سارے لے کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں, عنایت کر دیتا مجھے تھوڑی سی سفارش, میری سفارش ہو جائے. تو نے نہیں سنا کہ ایک اعرابی نے محبوب کی بڑی تعریف کی, ایک اعرابی نے محبوب کی بڑی تعریف کی, بہت دور تھا مدینے سے. تم بھی دور بیٹھے رو رہے ہو, کتنی محبت کی بہکیں ساری دنیا میں محبوب نے, ساری دنیا کو اسے اپنی محبت کی زنجیر میں قابو کر دیا نا. سبحان اللہ. ایک اعرابی نے بات سنی کہ مدینے میں محبوب آ گیا, کیا دیکھنا اس کا, کیا آنکھیں اس کی, کیسے ہونٹ اس کی, کیسا ہنسنا اس کا, اس کا کیسا چہرہ, ایسا چہرہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کیا انصاف ہے. ایسا چہرہ اس کا. اس نے جو تعریف سنی نا, دور کوئی محبوب کا غلام ادھر گیا, اس نے کہا نابین ابھی تک ادھر بیٹھے ہو, تجھے نہیں خبر کہ مدینے میں محبوب آ گیا؟ کہا وہ کیسا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے. کیا اس کا دیکھنا یار, ماذا غل بصر کی اسی کی آنکھیں ہیں, واللیل کی اس کی زلفیں ہیں, اللہ والضحا کا اس کا چہرہ ہے, چہرہ مزمل کی اس کی چادر ہے. تو نے نہیں دیکھا؟ وہ کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں. کہا کہ یہ تو بشارت ہے کہ گنہگار ہو تو جاؤ نا, تو گنہگار ہے تو جاؤ, محبوب کے دربار میں بخشے جاؤ گے. تو اس کو ڈھارس آ گئی کہ میرے گناہوں کا بھی ازالہ ہو رہا ہے. محبوب آ گیا تو ادھر سے بھاگا. کہاں سے؟ اپنے گاؤں سے بھاگا, دوڑتا ہوا مدینے میں پہنچا.
لیکن وہ بڑی امید سے آ رہا تھا کہ جاؤں گا، محبوب دیکھوں گا، دیدار ہوگا، وہ جلوہ ہے، وہ روح افسا منظر میں بھی دیکھوں گا، پرور منظر چہرے اطہر کا، دیدار کا، محفلوں کا میں بھی دیکھوں گا۔ دوڑا صحراؤں سے، بیابانوں سے، ریگ گزاروں سے دوڑتا آیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو ہر ایک کو پوچھتا ہے محبوب کو ملنے کے لیے آیا ہوں، یار مجھے بتانا محبوب کہاں ملے گا، کس جگہ پہ ملے گا؟ تو جو بھی اس کی بات سنتا وہ رو پڑتا۔ سمجھ گئے بات میری؟ جو بھی سنتا نا میں محبوب کو ملنے آیا ہوں تو وہ رو پڑتا۔ ارے بولے وہ جواب ہی نہیں پڑتا، اس نے کیا کہتا کیونکہ محبوب ابھی محبوب پردے خاموشی میں چلا گیا بتائے۔ وہ عالم کیا تھا؟ عالم اللہ، درود پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ٹھنڈا پانی میرا گلا چھوڑ پانی۔ وہ جس سے پوچھتا کوئی صحابی منہ میں ملتا نا غور سے بس 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 میں جو ذکر کر رہا ہوں نا وہ غور سے سنو بس، اور مجھ میں دیکھ کے سنو۔ کسی سے جو بھی منہ میں شہر کا آدمی ملتا نا، میں محبوب کو ملنے آیا ہوں، میں بدو ہوں، دور سے آیا ہوں، محبوب کہاں ہوگا تو وہ رو پڑتا۔ وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ اس نے اتنی تحریر کی جس سے پوچھ رہا ہوں وہ جواب ہی نہیں دے رہا، وہ رو پڑتا ہے۔ تو کسی نے کہا کوئی کسی دل کا کوئی کہہ سکنے کا دسترستی کسی کو دسترست کہنے کی نہیں کی کہ کہتا کہ محبوب ہم سے بس ظاہر چل بسا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ اچانک کوئی ملا جس کو دسترستی زبان پہ اپنے دل پہ، اس نے کہا تجھے خبر نہیں کہ محبوب ہمیں داغ مبارکت دے کے ہم سے چلے گئے، تمہیں معلوم نہیں؟